السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 42۔ ڈان کورلیون کے منزلے بیٹے فریڈ کو یوں تو صدمے سے سنبھلنے اور آرام کرنے کے لیے لاس ویگس بھیجا گیا تھا، لیکن پھر وہ وہیں رہنے لگا تھا۔ اس ہوٹل اور کسینو کو وہی چلا رہا تھا جس میں زیادہ شیئرز ڈان کورلیون کے تھے۔ یہ ہوٹل ابتدا میں اس نے مقامی مافیا کے نوجوان مو گرین کو خرید کر دیا تھا۔ مو گرین نے اس میں اپنا سرمایہ بھی لگایا تھا اور کافی عرصے سے ہوٹل کو وہی چلاتا آ رہا تھا۔ اب بیشتر معاملات فریڈ نے سنبھال لیے تھے۔ مو گرین کی شہرت مقامی ڈان اور ایک سفاک قاتل کی تھی۔ عام سے بدماش اس کے نام سے بھی کانپتے تھے۔ وہ اس قدر تند مزاج تھا کہ فریڈ کو بھی بری طرح جھاڑ دیتا تھا۔ فریڈ کی حرکتیں کچھ ایسی تھیں کہ وہ خاموشی سے مو گرین کی ڈانٹ پھٹکار سننے میں ہی عافیت سمجھتا تھا۔ صحت یاب ہونے کے بعد اس نے کچھ زیادہ ہی عیاشی کا راستہ اپنا لیا تھا۔ قتل ہونے سے پہلے سنی کے لوسی نامی جس لڑکی سے تعلقات تھے وہ بھی لاس ویگس میں آ گئی تھی اور اسی ہوٹل میں ملازمت کر رہی تھی۔ اس نے کچھ عرصے تو بیوہ ہو جانے والی سی عورت ہی کی طرح سنی کی موت کا سوگ منایا تھا، لیکن پھر رفتہ رفتہ زندگی کے میدان میں ہاتھ پاؤں مارنے لگی تھی۔ دل میں سنی کی یاد کا زخم مندمل ہوا تو اسے ایک شخص کا جذباتی سہارا بھی مل گیا۔ اس کا نام ڈاکٹر جیول تھا۔ وہ ایک قابل ڈاکٹر تھا، لیکن اپنی غلطی کی وجہ سے ایک کیس میں ملوث ہو کر چند سال کے لیے اپنا لائسنس معطل کرا بیٹھا تھا اور اب ڈھکے چھپے انداز میں یہاں چھوٹی موٹی طبی خدمات انجام دے کر گزر اوقات کر رہا تھا۔ ہدایت کار، اداکار اور فلم ساز جانی بھی ان دنوں وہیں تھا۔ ایک روز ہوٹل میں جانی جیسے مشہور آدمی کو لوسی کے پاس موجود پا کر ڈاکٹر جیول حیران رہ گیا تھا، لیکن لوسی نے اسے یہ بتا کر اس کی حیرت دور کر دی تھی کہ بچپن میں وہ، جانی اور نینو تینوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور وہیں اکٹھے کھیل کود کر جوان ہوئے تھے۔ جانی کی وجہ سے نینو بھی وہیں آ کر رہنے لگا تھا۔ اس کی صحت تیزی سے گر رہی تھی۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ آخرکار اس کے بارے میں تشخیص ہوئی تھی کہ اسے خون کا کینسر ہے۔ جانی کی آواز بیٹھنے لگی تھی، مگر وہ اس معاملے میں اتنا بے پرواہ تھا کہ اسے اپنا جنرل چیک اپ یا گلے کا معائنہ کرائے 14 ماہ گزر چکے تھے۔ وہ اب بالکل ہی گانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ڈاکٹر جیول نے ہی اسے اس معاملے میں سنجیدہ ہونے کا مشورہ دیا تھا اور بتایا تھا کہ آواز کا مستقل طور پر بیٹھنا کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ ادھر لاس ویگس میں یہ حالات تھے، ادھر نیو یارک میں ڈان کورلیون نے بیشتر معاملات مائیکل کو سونپ دیے تھے اور فیملی اپنا سارا کاروبار ہی لاس ویگس منتقل کرنے کے بارے میں غور کرنے لگی تھی۔ حتیٰ کہ وہ لوگ دی مال پر واقع تمام جائیداد بھی فروخت کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ یہ خبریں لاس ویگس میں بھی پہنچ رہی تھیں۔ پھر ایک روز مائیکل خود بھی لاس ویگس میں آن پہنچا۔ وہ اپنے جبڑے کی سرجری کرا چکا تھا اور اس کا چہرہ درست دکھائی دینے لگا تھا۔ کے سے اس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ ایک بچے کا باپ بن چکا تھا۔ اس کے گھر میں دوسرے بچے کی آمد تھی۔ ایک نیا باڈی گارڈ اس کے ساتھ تھا۔ اس کا نام ایلبرٹ نیری تھا۔ وہ پختہ عمر کا آدمی تھا اور اس کا جسم کسی گینڈے کی طرح مضبوط تھا۔ اس کا چہرہ عموماً سپاٹ رہتا تھا، لیکن اس کی شفاف نیلی آنکھوں سے صفائی جھلکتی تھی۔ اس کے بارے میں لاس ویگس والوں کو صحیح طور پر کچھ معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے بس یہ سن رکھا تھا کہ وہ کوئی سابق پولیس والا تھا
مائیکل کے ساتھ ہیگن بھی لاس ویگس آیا تھا۔ مائیکل کے قیام کے لیے ہوٹل کا بہترین سویٹ مخصوص کیا گیا تھا۔ وہیں رات کو نہایت پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ کھانے پر سب موجود تھے۔ مو گرین کو البتہ مائیکل کی ہدایت پر مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ مائیکل کا کہنا تھا کہ اس سے وہ سب سے آخر میں ملاقات کرے گا۔ کھانے کے دوران خوب باتیں ہوئیں۔ ایک بات سب نے محسوس کی، اور وہ یہ کہ مائیکل کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے ڈان جوان ہو کر ان کے سامنے آ گیا ہو۔ آخر مائیکل نے اہم ترین موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، یہ خبر تو تم لوگوں تک پہنچ ہی چکی ہوگی کہ کورلیون فیملی لاس ویگس منتقل ہونے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ یہ کام جلدی تو نہیں ہو سکے گا، ممکن ہے اس میں 2-4 سال لگ جائیں، لیکن یہ بہرحال کافی حد تک طے ہو چکا ہے کہ فیملی کا مستقبل اب اسی شہر سے وابستہ ہے۔ شروع میں اسی ہوٹل کو کاروباری سرگرمیوں کا مرکز بنایا جائے گا۔ اس میں مو گرین کا حصہ ہے۔ اس کی جو رقم بنتی ہے وہ اسے دے کر فارغ کر دیا جائے گا۔ کیا وہ ہوٹل سے دستبردار ہونے پر تیار ہو جائے گا؟ فریڈ نے پراشتیاق لہجے میں فوراً پوچھا۔ اسے ہونا ہی پڑے گا۔ میں اسے جو پیشکش کروں گا وہ اسے رد نہیں کر سکے گا۔ مائیکل نے بظاہر سرسری سے لہجے میں یہ بات کہی تھی، لیکن ایک لمحے کے لیے سب چپ ہو گئے۔ سب کو اس کا لہجہ اور انداز ڈان سے مشابہہ محسوس ہوا تھا، بلکہ اس کے لہجے میں ایک ایسی سرد مہری اور سفاکی تھی جو انہوں نے ڈان کے لہجے میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ پھر وہ جانی سے مخاطب ہوا۔ جانی، ہمیں اس ہوٹل اور کسینو کو زیادہ بہتر طور پر چلانے کے لیے تمہارے اور تمہاری شو بزنس کے دوسرے معروف دوستوں کے تعاون کی ضرورت پڑے گی۔ میں ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہوں، جانی نے بلا تعامل کہا۔ تب مائیکل ڈاکٹر جیول کی طرف متوجہ ہوا۔ ہمارا یہاں اعلیٰ درجے کا ایک ہسپتال بھی تعمیر کرنے کا پروگرام ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ تیزی سے پھیلتے ہوئے اس شہر میں ایک ایسے ہسپتال کی بڑی گنجائش ہے۔ اس سلسلے میں تم ہمارے بہت کام آ سکتے ہو، اور کچھ ناخوشگوار واقعات کی وجہ سے تمہارے کیریئر کو جو نقصان پہنچ چکا ہے اس کی تلافی کر سکتے ہو۔ مجھے کسی مفاد کے بغیر بھی کورلیون فیملی کے لیے اس طرح کی کوئی خدمت انجام دے کر خوشی ہوگی، ڈاکٹر جیول تشکر سے بولا۔ عین اسی لمحے دروازہ کھلا اور مو گرین کشادہ کمرے میں داخل ہوا۔ 2 باڈی گارڈز اس کے پیچھے تھے۔ مائیکل کا باڈی گارڈ ایلبرٹ کسی چوکیدار کے سے انداز میں دروازے کے قریب کرسی ڈالے بیٹھا تھا اور تمام لوگوں سے لا تعلق نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک اخبار دیکھ رہا تھا۔ مو گرین کو باڈی گارڈ سمیت اندر آتے دیکھ کر بھی اس نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی اور نہ ہی انہیں روکنے کی کوشش کی، تاہم اس نے نظر اٹھا کر ایک ہی لمحے میں گویا تینوں کا سر تاپا جائزہ لے لیا تھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں تول لیا تھا۔ مو گرین کے چہرے پر قدرے برہمی تھی۔ وہ آتے ہی بلا تمہید مائیکل سے مخاطب ہوا۔ میں تو بے تابی سے تم سے ملاقات کا انتظار کر رہا تھا، لیکن تم نے مجھے بلانے کی زحمت ہی نہیں کی۔ مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی تھیں۔ میں نے سوچا خود ہی آ کر تم سے مل لوں۔ اچھا کیا تم نے، مائیکل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، پھر ہیگن کو ہدایت کی، مو گرین کو ڈرنک پیش کرو۔ ڈرنک لینے کے بعد مو گرین نے اپنے باڈی گارڈ سے کہا، ان لوگوں کو کچھ چپس دو تاکہ یہ کسینو میں جا کر تھوڑی دیر جوا کھیل سکیں۔ ان کی طرف سے رقم کی ادائیگی کسینو کرے گا۔ اس کا اشارہ لوسی، ڈاکٹر جیول، جانی اور مائیکل کے باڈی گارڈ ایلبرٹ کی طرف تھا۔ مو گرین کے باڈی گارڈ نے ان سب کو کچھ چپس دے دیے جن کے ذریعے کسینو میں جوا کھیلا جا سکتا تھا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ ان لوگوں کی موجودگی میں بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بھی اس اشارے کو سمجھ گئے، اس لیے چپس لے کر رخصت ہو گئے۔ خود مو گرین کے باڈی گارڈز بھی رخصت ہو گئے۔ اب کمرے میں صرف فریڈ، ہیگن، مو گرین اور مائیکل رہ گئے۔ مو گرین اپنا گلاس کسی حد تک
پٹخنے کے انداز میں میز پر رکھتے ہوئے تیز لہجے میں بولا، یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ کورلیون فیملی مجھے میرے حصے کے سرمائے کی ادائیگی کر کے ہوٹل اور کسینو خریدنا چاہتی ہے۔ میں تم لوگوں کو تمہارے سرمائے کی ادائیگی کر دوں گا، تم لوگ ہوٹل اور کسینو چھوڑ دو۔ وہ مائیکل سے مخاطب تھا۔ مائیکل تحمل سے بولا، کسینو مسلسل خسارے میں جا رہا ہے، صرف ہوٹل منافع دے رہا ہے، اور اگر وہ بھی منافع نہ دیتا تو دونوں چیزیں دیوالیہ ہو جاتی۔ شاید ہم انہیں بہتر طور پر چلا سکیں۔ بہت خوب، موگرین زہریلے لہجے میں بولا، جب تم لوگوں پر برا وقت تھا تو میں نے فریڈ کو یہاں رکھا، پناہ دی، اس کی حفاظت کی اور ہوٹل کا نظام اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب تم لوگ مجھے اس کا صلہ یہ دے رہے ہو کہ مجھے ہی نکال باہر کر رہے ہو۔ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، مجھے نکالنا اتنا آسان نہیں ہے، یہاں میرا ساتھ دینے والے دوست بہت ہیں۔ تم نے فریڈ کو اس لیے پناہ دی کہ کبھی اسی طرح ہم نے تمہیں یہاں پناہ دی تھی۔ مائیکل اب بھی تحمل سے بولا، پھر تمہارے پاس تھوڑا سرمایہ آ گیا تو تم اس ہوٹل میں حصے دار بن گئے، لیکن زیادہ سرمایہ تو ہمارا ہی تھا۔ اس کے علاوہ فریڈ کی حفاظت کی ذمہ داری تم نے نہیں بلکہ یہاں موجود مولی ناری فیملی نے لی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیوں اتنے خفا ہو رہے ہو۔ ہم تمہیں باقاعدہ حساب کتاب کر کے اس سے بھی زیادہ حصہ دیں گے جتنا تمہارا بنتا ہوگا۔ ہوٹل کے ساتھ خسارے میں جاتے ہوئے کسینو کو لے کر تو ہم تمہارے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں۔ موگرین نے نفی میں سر ہلایا اور طنزیہ لہجے میں بولا، بھلائی نہیں کر رہے، یہ تمہاری مجبوری ہے۔ کورلیون فیملی کے پاس اب طاقت نہیں رہی، گاڈ فادر کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اور دوسری فیملیز تمہیں مار مار کر نیو یارک سے بھگا رہی ہیں۔ تم لوگوں نے سوچا ہے کہ نئے سرے سے یہاں پاؤں جمانا تمہارے لیے آسان ہوگا۔ اس مقصد کے لیے تم لوگوں نے سب سے پہلے مجھے ہی قربانی کا بکرا بنانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ ایسی کوشش نہ کرنا۔ مائیکل نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت نرمی سے کہا، کیا یہی سب کچھ سوچ کر تم نے ایک مرتبہ بہت سے لوگوں کی موجودگی میں فریڈ کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا؟ ایگن نے بری طرح چونک کر فریڈ کی طرف دیکھا۔ یہ واقعہ اس کے علم میں بھی نہیں تھا۔ فریڈ کا چہرہ خجالت سے سرخ ہو گیا۔ وہ صفائی پیش کرنے کے انداز میں بولا، وہ کوئی خاص بات نہیں تھی مائیکل، گرین غصے کا ذرا تیز ہے، کبھی کبھی اس کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، لیکن وہ محض غلط فہمی تھی، جلدی دور ہو گئی تھی۔ ہم دونوں دوستوں کی طرح ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں۔ پھر وہ تصدیق طلب انداز میں گرین سے مخاطب ہوا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا گرین؟ گرین اس کی طرف توجہ دیے بغیر مائیکل ہی سے مخاطب رہا، مجھے ہوٹل اور کسینو کا نظام صحیح طریقے سے چلانے کے لیے کبھی کبھار کسی کو تھپڑ اور کبھی کبھار کسی کو ٹھڈا رسید کر دینا پڑتا ہے۔ فریڈ پر مجھے اس لیے غصہ آیا تھا کہ طبیعت ٹھیک ہوتے ہی اس نے کچھ زیادہ ہی عیاشی شروع کر دی تھی۔ اس نے یہاں کی کسی ویٹرس کو نہیں بخشا تھا۔ اس کی نظر کرم کی وجہ سے وہ اپنے کام میں بے پرواہی برتنے لگی تھیں اور سر چڑھ گئی تھیں۔ اس لیے مجھے فریڈ کو سیدھا کرنا پڑا، کیونکہ مسئلے کی جڑ یہ تھا۔ تم سیدھے ہو گئے فریڈ؟ مائیکل نے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ بظاہر اس کا چہرہ بھی سپاٹ تھا، لیکن یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اسے اپنے بڑے بھائی پر غصہ آ رہا تھا کہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے کورلیون فیملی کی عزت کم ہوئی تھی اور گرین جیسے آدمی کو اس پر ہاتھ اٹھانے کی جرات ہوئی تھی۔ فریڈ نے کوئی جواب نہیں دیا اور سر جھکا لیا۔ مائیکل اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ گویا محفل برخاست کرنے کا اشارہ تھا۔ وہ گرین سے مخاطب ہوا، مجھے صبح نیو یارک واپس جانا ہے۔ اس وقت تک تم سوچ کر رکھو کہ تمہیں ہوٹل سے بے دخل ہونے کے لیے کتنی رقم چاہیے۔ گرین کا لہجہ خونخوار اور انتہائی گستاخانہ ہو گیا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ تم مجھے اتنی آسانی سے بے دخل کر سکتے ہو؟ میں خود نیو یارک جا کر ڈان سے بات کروں گا
اور اس سے پوچھوں گا کہ اسے بے دخل ہونے کے لیے کتنی رقم چاہیے۔ مائیکل نے سرد لہجے میں کہا، ڈان تقریباً ریٹائر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے زیادہ تر معاملات مجھے سونپ دیے ہیں، اسی لیے میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ تمہاری طرف دوستانہ انداز میں ہاتھ بڑھا رہا ہوں، لیکن اگر تمہیں دوستانہ انداز میں بڑھے ہوئے ہاتھ پر تھوکنے اور فائدے کی بات کا جواب بدتمیزی سے دینے کا شوق ہے تو یہ شوق پورا کر لو، میں مزید کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی جو کسی عام آدمی کے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑا سکتی تھی۔ ہیگن نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ یہ گرین اور فریڈ دونوں کے لیے جانے کا اشارہ تھا۔ دونوں مزید کچھ کہے بغیر رخصت ہو گئے۔ باب نمبر 43 اگلی ویڈیو میں سنیں۔